کہا غوث پاک کے بارے میں کچھ کہوں، غریب نواز کے بارے. ارے غوث پاک تو میرے دوستو، غوث پاک تو سب کو نوازتے ہیں، سب کو ان سے تعلق قائم رکھو. میں نے ابتدا میں کہا تھا پیچھے سب بیٹھ جائے، پیچھے سب بیٹھ جائے، سکون سے بیٹھ جائے تو تھوڑا کتاب اور سن لو گے. سکون سے بیٹھ جاؤ گے تو تھوڑا کتاب اور سن لو گے غوث پاک اور غریب اگر نواز تشریف کی رکھیں شان گے میں. تو اور باتیں سنیں گے. ہاں؟ میں بس ایک ہی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا تھا نا، عالم ارواح کی ملاقاتیں الارواح جنود مجندۃ کے تحت، کہ کس طرح ان اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو اولیاء بارگاہ مصطفیٰ میں تمہیں حاضر کر دیں گے. کیسے؟ بغداد شریف میں ایک عورت رہتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ. خلیفہ بغداد نے اعلان کیا آج میلاد کا دن ہے. اناؤنسمنٹ سنائی دی اسے، اناؤنسمنٹ اس نے سنی، ایک منادی نے ندا کی اور گلیوں بازاروں میں صدائیں آ رہی تھیں، آواز آ رہی تھی کہ آج خلیفہ بغداد کے گھر میں، اس کے محل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میلاد ہے. اس کے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی تھی، آرزو تھی، خواہش تھی کہ میں بھی آقا کے میلاد کی محفل میں جاؤں. خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد ہے، میں بھی جاؤں اور فیض حاصل کروں، میں بھی جاؤں. اور پھر اب اسی طرح رکے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہلنا نہیں ہے بالکل، آگے پیچھے دیکھنا بھی نہیں. ذرا بھی آپ آگے پیچھے دیکھیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے. پھر میں انہیں کہوں گا ان کو دیکھ لو، پھر بعد میں مجھے دیکھنا. ہاں تو یہ تو کرم ہے نا. تو یہ کھڑے ہیں، اگر آپ بیٹھ جائیں تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا سکون ہوگا. میں کہا کرتا ہوں ہاں بیٹھ جائیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، ہے غرض دید سے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں. خواہ ادھر بیٹھ گئے، خواہ ادھر بیٹھ گئے. اور بیٹھنا ہے کیونکہ ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا. میں وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا. کیا عرض کر رہا تھا؟ غوث پاک کہ بغداد میں ایک عورت رہتی ہے اور ایک اناؤنسمنٹ سنتی ہے کہ آقا غوث اعظم پیران پیر میراں دستگیر کی بستی میں خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے. میلاد شریف کی محفل ہے. اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی نئے کپڑے پہن لے، بیٹی غسل کر لے، آج ہم محفل میلاد میں جائیں گی. محفل میلاد میں جاتی ہیں، ماں بیٹی دونوں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ خلیفہ بغداد کے محل کے سامنے ایک دربان کھڑا ہے. دربان کہتا ہے تم کون ہو؟ کہا ہم نے میلاد کی اناؤنسمنٹ سنی، اعلان سنا، محفل میلاد میں حاضر ہونے کے لیے آئی ہیں. کہا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے، کوئی انویٹیشن کارڈ ہے؟ کہا انویٹیشن کارڈ نہیں. دربان نے کہا، اس گارڈ نے کہا، اس چوکیدار نے کہا دیکھو یہ خلیفہ بغداد کے محل کی محفل میلاد ہے، یہاں خاص لوگ آتے ہیں، عام لوگوں کو اجازت نہیں. یہ اسپیشل محفل ہے، یہاں مقتدر لوگ آتے ہیں، یہاں خاص مہمان آتے ہیں جو اس کے قریبی ہیں، جن کو وہ جانتا ہے، جن کو اس نے دعوت دی انہی کے لیے خاص دعوت ہے، ہر عام کے لیے دعوت نہیں ہے. اس نے کہا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس دعوت نامہ تو نہیں ہے، ہمارے پاس انویٹیشن کارڈ تو نہیں ہے. اس نے کہا پھر تمہیں آنے کی اجازت نہیں. اس نے کہا انویٹیشن کارڈ تو نہیں ہے لیکن آقا کا پیار تو ہے نا، آقا کی محبت تو ہے نا، آقا سے عشق تو ہے نا. اگرچہ انویٹیشن کارڈ نہیں لیکن ہم حضور سے محبت تو کرتے. نے کہا نہیں نہیں، یہاں محبت نہیں چاہیے، یہاں انویٹیشن کارڈ چاہیے. انویٹیشن کارڈ ہوگا، دعوت نامہ ہوگا تو اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی. جاؤ تم چلی جاؤ. ماں اور بیٹی روتے ہوئے واپس جاتی ہیں. بیٹی کہتی ہے ماں دیکھ، ماں دیکھ، ہم غریبوں کو محفل میلاد میں بھی کوئی نہیں جانے دیتا، ہم غریبوں کو میلاد کی محفل میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ماں نے کہا ہے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، محفل میلاد کے لیے خلیفہ بغداد کے محل کا احتیاج نہیں، محل کی ضرورت نہیں. ارے آقا فقط محل والوں پر کرم نہیں فرماتے، اگر ہم محفل میلاد کا انعقاد دل کی گہرائیوں سے کریں گی تو آقا ہمارے کچے مکان پر بھی کرم فرما دیں گے. بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں. آؤ ہم چلتی ہیں گھر میں، ہم گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کریں گی. بیٹی نے کہا نہ کوئی ثنا خان، نہ کوئی بیان کرنے والا، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی مہمان. ماں نے کہا خطیب کی ضرورت نہیں،
نہیں, ثنا خان کی ضرورت نہیں, مہمانوں کی ضرورت نہیں. بیٹی میلاد کے معجزات جو مجھے ازبر ہیں, جو مجھے یاد ہیں, میں تجھے سناؤں گی, میں نعتیں سناؤں گی, تو نعتیں سننا, جو تجھے یاد ہیں تو سناتی رہنا, میں سنتی رہوں گی. کہا ٹھیک ہے ماں, ایسے بھی محفل میلاد ہو جاتی ہے. کہا ہاں بیٹی, محفل میلاد کے لیے کسی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں, کسی بڑے میدان کی ضرورت نہیں, کچے مکان میں بھی آمنہ کا لال قلم فرمائے گا. ہم دل سے محافل میلاد کا انعقاد کرتی ہیں. دونوں ماں بیٹی گھر چلی جاتی ہیں. ماں میلاد کے معجزات سناتی ہے, پوری رات یوں بیت جاتی ہے, نعتیں سناتی ہے, پوری رات یوں بیت جاتی ہے. سحری کے وقت ماں نے بیٹی سے کہا, بیٹی میں نے تازہ وضو کرنا ہے, باہر جا پانی بھر کے واپس آ. بیٹی کمرے سے باہر جاتی ہے, دروازہ کھولتی ہے, بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے. بیٹی واپس اندر آتی ہے, ڈر کے مارے واپس آتی ہے. ماں نے کہا بیٹی کیا ہوا, کس چیز نے تجھے ڈرایا؟ کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے. ماں دیکھو باہر کون آیا ہے. کہا کون آیا ہے بیٹی, باہر کون آیا ہے؟ کہا ماں باہر تو. کہا بیٹی ہم غریبوں کو کوئی محفل میلاد میں جانے نہیں دیتا, ہماری کچے مکان میں محفل میلاد میں آئے گا کون, کون آئے گا؟ کہا نہیں ماں باہر آؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح کون ہے. ماں فوراً باہر جاتی ہے, ماں کی چیخ نکل جاتی ہے. ماں کہتی ہے ارے دیکھو کون آیا ہے, ایک سفید ریش بزرگ والے بزرگ, نورانی چہرہ, اس گھر کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں, اس گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں. ماں کہتی ہے ارے پیرے پیرا, میرے میرا, غوث اعظم, پیرانے پیر, ارے لجپال, آپ مجھ غریب کے گھر میں اور میری دہلیز کو چوم رہے ہیں, آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کہا ہے نادان عورت, میں تیرے لیے نہیں آیا, تو جانتی نہیں پوری رات تو محفل میلاد کا انعقاد کر رہی تھی, تیرے دل سے نکلتی ہوئی صداؤں کو کسی نے قبول کر لیا. وہ جس کا کرم فقط محلوں پہ نہیں ہوتا, محلات میں نہیں ہوتا, کوٹھیوں میں نہیں ہوتا, بنگلوں میں نہیں ہوتا, بڑے میدانوں میں نہیں ہوتا, دل کا میدان جو صاف کر لیتا ہے اس کے کچے مکان میں بھی کرم ہوتا ہے. کہا تیرے گھر کی دہلیز اور چوکھٹ کو نہیں چوم رہا. کہا پھر کیوں چوم رہے ہو؟ کہا ابھی میں نے حسنین کے نانا کو آتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی میں نے مدینے والے آقا کو آتے ہوئے, وہ تیری محفل قبول ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ادا کر, تیری محفل بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گئی ہے. میں ان کے قدموں کے نشانوں کو چوم رہا ہوں, اس لیے دہلیز کو چوم رہا ہوں. میرے دوستوں میں نے کہا تھا آغاز میں, غوث پاک سے تعلق قائم کرو. خواجہ غریب نواز, اور خواجہ غریب نواز کے متعلق کہا گیا خواجہ غریب نواز کا مقام کیا ہے. ایک نوجوان, خواجہ غریب نواز جب نئے آئے نا اجمیر شریف میں, تو خیمہ لگایا ہوا تھا خواجہ غریب نواز نے. خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے, ایک ہی کام کرتے تھے, عصر سے لے کر مغرب تک گریہ وزاری کرتے تھے, روتے تھے. ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے, کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا, اور گزرا تو رونے کی آواز آئی. فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں, ابھی غیر مسلم ہے, اسلام قبول نہیں کیا. فوراً گھر جاتا ہے, ماں سے پوچھتا ہے ماں یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے, مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں, عصر سے مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ روتا ہے. ماں نے کہا جاؤ اس سے پوچھ لو کیوں روتا ہے. وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا, کہا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں, آپ کے رونے کی آواز آتی ہے, بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے, مرشد کی خدمت میں گزاری ہے, مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے, پیر کی یاد رلاتی ہے. میں عصر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں. اس نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو تکلیف انسان کو رلاتی ہے, آپ کو تو محبت ہے, یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے. کہا ہاں ہے نوجوان, انسان محبت میں بھی روتا ہے. کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے, میں بھی رونا چاہتا ہوں, مجھے بھی رونا سکھا دیجئے, مجھے بھی رونا سکھا دیجئے. کہا تو رونا چاہتا ہے؟ رونا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 2 شرطیں ہیں, مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا. اس نے کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا. ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے. ماں نے کہا تو ضدی ہے, جب تو ارادہ کر لیتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے, جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے. خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے بابا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے مرید کر لیجئے. خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا. خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا. اب خواجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا, ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی, خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا, ان کا عاشق ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا, خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں,
3 दिन के लिए छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जा। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, इशू ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है 3 दिन के लिए चला जाता हूँ। अब जब 3 दिन के लिए घर गया, कहा 3 दिन के लिए तो अब मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता, मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा ठीक है नहीं मिलूंगा। घर गया, जब पहली रात पहले दिन जब घर गया, ये वो नौजवान था जो 3 रोटियां खाया करता था, आज एक लुकमा भी नहीं खा पाया, एक लुकमा भी नहीं खा पाया। उसे कुछ हो गया, कह रहे मुझे कुछ वैक्यूम सा महसूस हो रहा है, कुछ दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया, रात का वक्त आया, आंख ना लगी, सो ना पाया, मकान की छत पर चला गया। माँ ने देखा बेटा छत पर क्यों चला गया? माँ छत पर जाती है, बेटे क्या हुआ? कहा पता नहीं माँ, पता नहीं माँ, मैं तो फौरन सो जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही, आज खाना भी नहीं खा पाता। माँ तू चली जा। माँ चली जाती है। यूं जब सहरी का वक्त होता है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है। वो रो रहा है, रो रहा है, उस पर रिक्कत तारी है। माँ आती है, बेटे क्या हुआ? कहा माँ मुझे प्यार हो गया है, माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है। जा गरीब नवाज के पास, कहा मुझे बुला लो। अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुर्शिद की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा मैं नहीं जानती है मुसलमानों के बाबा, तूने मेरे बेटे को क्या दे दिया, तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वो तो रो रहा है, कहता है वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा नहीं नहीं अभी वक्त नहीं है, मैं अपनी जुबान में कहता हूँ। गोया कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा होगा अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया, कहा वापस चली जा। उसे कहे अभी इजाज़त नहीं है, वो वापस चली जाती है। बेटे को बताती है कि है मेरे बेटे, वो तो इजाज़त नहीं दे रहा। कहा माँ सुन ले, अब अगर ना बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे अब ये एक जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, मुझ माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस भेज दे। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दर्श दे रहे हैं, एक मजमा लगा हुआ है। वो फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। और मैंने कहा था ना निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदाब बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है, अब पता चला। उसने कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आ गिरा, गरीब नवाज के कदमों से लिपट गया। गरीब नवाज से कहने लगा अब मुझे रोने का मजा आ गया है। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज का